بسم الله الرحمن الرحيم. لعاب دہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن زخمیوں اور بیماریوں کے لیے شفا اور زہروں کے لیے تریاق اعظم تھا۔ چنانچہ آپ معجزات کے بیان میں پڑھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا۔ اس کا زہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشوب چشم کے لیے یہ لعاب دہن شفاء العین بن گیا۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگا اور پھوٹ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا اور آنکھ کی روشنی بھی برقرار رہی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تیر لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، فوراً ہی خون بند ہو گیا اور پھر زندگی بھر ان کو کبھی تیر و تلوار کا زخم نہ لگا۔ شفا کے علاوہ اور بھی لعاب دہن سے بڑی بڑی معجزانہ برکات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں کنواں نہ تھا۔ امام بیہقی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء کے دن دودھ پیتے بچوں کو بلاتے تھے اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے اور ان کی ماؤں کو حکم دیتے تھے کہ وہ رات تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی لعاب دہن ان بچوں کو اس قدر شکم سیر و سیراب کر دیتا تھا کہ ان بچوں کا دن بھر نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی۔ جس کے پانی سے شاداب و جان و جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس جلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔